اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جب انہیں دیکھو تو نماز پڑھو، یہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے نہیں لگتے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، انسان دینی علوم پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی اس 21ویں صدی میں بھی ان اوہام سے نجات نہیں پا سکا جو زمانہ قدیم سے ان مواقع سے منسوب کیے جاتے ہیں، جن کے مطابق سورج گرہن سے دنیا میں حادثات کا نزول ہوتا ہے۔ سمندری اور بڑی طوفانوں کے علاوہ زلزلوں کی آمد کی پیشگوئیاں بھی کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر ہندو معاشرہ جس کی بنیاد توہم پرستی پر قائم ہے، اس میں ایسی کہانیاں مشہور ہے کہ جس کو سن کر اور جان کر محسوس ہوتا ہے کہ شاید دنیا میں کسی بہت ہی بڑے حادثات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ناظرین کو سورج اور چاند گرہن کے بارے میں دنیا کے مختلف معاشروں میں پائے جانے والے ان اوہام کے بارے میں آگاہ کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت کرتے چلیں کہ ان کی علمی حیثیت کیا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت انسان نے ازل سے ہی اپنی متجسد طبیعت کے تقاضوں پر چیزوں کا ادراک حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی کھوجی طبیعت کو تسکین پہنچائی، اور یہی انسان کی فطرت کی خوبی تھی کہ اس نے قدم قدم پر فطرت کے سربستہ رازوں کو بے نقاب کیا، اور اس سے اس کو کئی مراحل سے گزرنا پڑا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگرچہ مختلف معاملات میں اس کے ابتدائی اندازے غلط بھی ثابت ہوئے، لیکن اس کی جد و جہد بالآخر فاتحہ ٹھہری۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورج اور چاند گرہن جو کہ اس کائنات کے آغاز سے ہی وقت کی ایک خاص ترتیب کے ساتھ لگتے رہے ہیں، اور انسان نے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے کئی اندازے بھی لگائے، اور حال کی اینک سے دیکھا جائے تو وہ انتہائی مضحکہ خیز بھی لگتی ہیں۔ ناظرین، مثال کے طور پر قدیم زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ جو اپنی مخلوق سے ناراض ہوتا ہے تو یہ گرہن وجود میں آتے ہیں، اور پھر ان کے بعد قدرتی افات سے نظام دنیا درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہم بھی مختلف معاشروں کا حصہ رہا کہ کسی بڑی شخصیت کی وفات جو کہ دکھ اور تکلیف کی علامات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی سورج اور چاند گرہن آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں آپ کے صاحبزادے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے بھی یہی خیال کیا کہ شاید یہ سورج گرہن کی وجہ سے ہوا ہے، جس پر آپ نے وضاحت فرمائی کہ نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کا کسی کے مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کامیاب دنیا کے موجود ساتھیوں، یہ وہم برصغیر میں بھی بہت سے علاقوں میں پایا جاتا ہے کہ سورج اور چاند گرہن کے اوقات میں خاص طور پر حاملہ خواتین کو قطعی طور پر کام سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے یہ توہم پرستی بھی چھپی ہوئی ہے کہ اگر ان اوقات میں انہیں چوٹ لگ جائے، ان کے پیٹ میں موجود بچہ بھی متاثر ہو کر اپنے جسم پر اسی چوٹ کی نشانی لے کر دنیا میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض معاشروں میں ان اوقات کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے اور گھر کے بڑے ایسی عورتوں پر پابندی عائد کر دیتے ہیں کہ وہ دوران گرہن چاقو یا چھری استعمال نہ کر سکے، کیونکہ روایات کے مطابق اگر غلطی سے جسم کے کسی بھی حصے پر کٹ لگ جائے تو ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے اسی حصے میں زخم آ جاتا ہے، جو کہ پھر زندگی بھر اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ناظرین محترم، ان میں سے بہت سی روایات ایسی ہیں جو صدیوں سے سینہ بہ سینہ ایک دوسرے شخص تک منتقل ہوتی رہی، جبکہ ان کے پھیلانے میں اہل نجوم اور ماہرین نجوم کا بھی بہت سا حصہ ہے، جنہوں نے اپنے اس علم کی روشنی میں ان گرہنوں کو نحوست سے تشبیہ دیتے ہوئے اہل علم کے لیے خطرے کی گھنٹی کا نام دے دیا۔ ناظرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں کچھ ایسے گرہن بھی لگے جن کے بعد دنیا کے امن کو خطرے کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بھی غلط نہیں کہ بہت سے ایسے گرہن ہیں جو انسانی تاریخ میں بے ضرر گزرے، جبکہ ہمارے لیے رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے اپنی حیات طیبہ میں بھی ایسے واقعات ہوئے، اور آپ کی سیرت کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ ان اوقات میں مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نگاہ ڈالیں تو ہمیں خبر ہوتی ہے کہ ان اوقات میں آپ مسجد کا رخ کرتے۔ ایک صحابی کے مطابق کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرہن کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھنا شروع کر دی، اور میں نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی اتنی لمبی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ گرہن کے اوقات میں علماء کرام نماز خسوف کی ہدایت فرماتے ہیں، جو کہ انفرادی اور باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی جس میں سورج یا چاند گرہن کے وقت حاملہ عورتوں کو ایسے خطرات سے بچنے کے لیے کہا گیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ وہ توہمات ہیں جو آج مسلم معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنے معاملات کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔